میں چاہوں گا کہ اسی چونکہ ایک حاشیے کی بات میں چاہوں گا اس کی طرف بھی آپ اشارہ فرما دیں کہ یہ میاں بیوی کے زیادہ تر جو مسائل ہیں اگر اس میں دو شخصیتیں واقعاً اگر صحیح رول ادا کرنے لگیں تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک بیٹے کی ماں اور ایک بیٹی کی ماں. عام طور پر سماج میں اگر یہ دونوں یہ بتائیے کہ دو لوگوں کے درمیان اختلافات کو ہوا دینا اور اختلافات کو ایجاد کرنے کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی یہاں بہترین جو رول ہے دونوں پیچھے ہٹ جائیں. بہت اچھا. یعنی مدد نہ کریں اور دخل نہ دیں. صحیح. ہم نہیں کہتے ہیں آپ مدد کریں، آپ کچھ بھی نہ کریں. آپ شادی سے پہلے اگر آپ نے مدد کرنی ہے شادی سے پہلے لڑکی کو بے عنوان ایک اچھی بیوی کے کیا آداب ہیں اس کی ماں بتا دے، اور لڑکے کو ایک اچھے شوہر کے کیا آداب ہیں کیسی زندگی ہونی چاہیے اس کے ماں باپ اسے بتا دیں. اس کے بعد ان کو اپنے فیصلے خود کرنے دیں، ان کے معاملات میں دخل نہ دیں. ہاں جب یہ کوئی مشورہ مانگے تو اچھا مشورہ دیں. اور کب دخل دیں؟ جب معاملہ حد سے بگڑ رہا ہو جی، اور جب دیکھیں کہ یہ دونوں ناکام ہو چکے ہیں اپنی وہ بھی اصلاحی غرض ہو وہاں پر ازدواجی زندگی کو آگے بڑھانے میں ناکام ہو چکے ہیں تو ان کی اصلاح کے لیے دخل دیں. لیکن افسوس یہ ہے اب اچھی خاصی زندگی میاں بیوی گزارے ہوتے ہیں، ان دونوں کی یا کسی ایک کی دخل سے الٹا زندگی ان کی بگڑ جاتی ہے جی. اور پھر اسے مزید بگاڑا جاتا ہے. اور اصلاح کا تو کوئی پہلو ہی نہیں ہے. ہمارے معاشرے کے اندر جو کلچر دکھایا جا رہا ہے اور جو کلچر اپنایا جا رہا ہے وہ اسلامی کلچر نہیں ہے، وہ شیطانی ہے. جی. بہت زیادہ ہو سکتا ہے مسلمان ہیں، مومن ہیں، اہل عبادت ہیں، اہل خیر ہیں، لیکن آپس میں جب کسی کی بیٹی کو گھر لایا جاتا ہے بہو بنا کے یا یہ کسی کا داماد بنتا ہے تو پھر ایک عجیب شیطانی چکر چل پڑتا ہے. ایک دوسرے کو قابو کرنا، ایک دوسرے کو کنٹرول کرنا، ایک دوسرے کو کنیز غلام بنانا اور اپنی ہی منوانا جی، اور اس سے جدا کرنا، اس کے قریب کرنا. یہ ایک عجیب سا ایک شیطانی چکر شروع ہو جاتا ہے اور بہت سارے لوگ اپنی دنیا بھی تباہ کر لیتے ہیں اور اپنی آخرت بھی تباہ کر لیتے ہیں. کبھی تو آغا میں پھر ایک بات کہوں کہ کبھی ایسی بات سننے میں آتی ہے چونکہ میں بھی اسی دنیا ہی سے آتا ہوں، کوئی ہمالیہ سے تو ہے نہیں. جی جی. تو مصیبت کبھی یہ ہوتی ہے کہ ماحول جب دکھتا ہے ایسے گھرانے بھی دکھ جاتے ہیں جہاں پر باقاعدہ لڑکوں کو غیرت دلائی جاتی ہے. اگر وہ اپنی بیوی سے پیار کرے، اس کے آس پاس رہے، اس کی ضرورت کو پورا کرے تو کہتا ہے کیسا ہے تو جی. اپنے باپ کو دیکھو ہمیشہ ہمارے اوپر حکومت کی. ایک طریقے غیرت دلانا ہوا تاکہ اپنی بیوی کے اوپر ظلم کرے. اور اس کو جو ہمارے یہاں کے کہاوت کہی جاتی ہے کہ خاتون کو ہمیشہ نعوذ باللہ میں معذرت کے ساتھ کہ جوتیوں کے طریقے سے رکھا جائے. یہ ظلم ہے. جی یہ ظلم ہے، یہ تصور شیطانی ہے اور یہ ہندو سماج کی علامت ہے، یہ اسلامی سماج بے شک. آپ دیکھیں یہی تصور کہ خاتون جوتی کے برابر ہے، یہ پاک و ہند کا مسئلہ ہے. جی ہاں. یہ باقی ممالک یا باقی جہاں بھی دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں کسی معاشرے میں ایسی باتیں نہیں ہوتی. کچھ ہندو سماج جو ہے اس کے کچھ برے اثرات جو ہمارے اندر ہندوؤں میں کوئی اچھے پہلو بھی تھے، مسلمانوں نے اچھے درس نہیں لیے. جی ہاں. جیسے ابھی بھی مغرب کے حوالے سے اچھے پہلو بھی بہت سارے ہیں لیکن کبھی بھی اچھے کلچر کو نہیں دکھایا جاتا، ہمیشہ منفی اور غلط اور بلکہ میں یوں کہوں گا شیطانی چیزوں کو زیادہ دکھایا جاتا ہے اور اس کو اپنایا جا رہا ہے. میاں بیوی دونوں برابر ہیں، ان کے درمیان عبادت میں کوئی فرق نہیں، تقوی میں کوئی فرق نہیں، اللہ کے نزدیک جنتی ہونے میں کوئی فرق نہیں، پروردگار کے نزدیک تمام اسلامی عبادات، تمام اعمال اور تقوی کے جتنے بھی مراحل ہیں بلکہ ایک دوسرے سے بڑھ سکتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا کتنا مقام تھا، اگرچہ وہ خاتون تھی لیکن اتنا مقام ہو گیا تھا. یعنی خاتون کے لیے کتنی راہیں کھلی ہوئی ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں مرد عورت کا کوئی فرق نہیں ہے. کیوں کہا گیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو بی بی فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا. تو فاطمہ جیسی اگر کوئی ہستی تھی وہ علی تھے. اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خاتون کہاں تک پہنچ سکتی ہے. اور پھر یہ جو ہمارے ائمہ کا کہنا، مولا امام عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہم لوگوں پر حجت ہیں اور ہماری جدہ زہرا ہم اماموں پر حجت ہیں. اور پھر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا یہ مقام کہ ان پر حضرت جبرائیل آئیں اور ایک مصحف فاطمہ کی شکل میں ایک ہمارے پاس جو ہے کہ یادگار جو ہے وہ پروردگار کے فرامین جو حدیث قدسی ہیں وہ موجود ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاتون کہاں سے کہاں اللہ نے عبادت میں، ایمان میں، کمال میں، کسی چیز میں مرد عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا. میاں بیوی کی زندگی یعنی احترام متقابل، ایک دوسرے کا احترام ہے، ایک دوسرے کو عزت دینا ہے، ایک دوسرے کا آرام کا خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کی آسائش کا خیال رکھنا ہے اور ایک نئی نسل کو وجود میں لانا ہے. اور ایک نئی نسل کی تربیت میں ماں باپ دونوں برابر کے حصے دار. بے شک. صرف اگر کوئی تھوڑا سا پہلو ہے
کہ بالآخر دو رئیس نہیں ایک گھر میں ہو سکتے، لڑائی ہو جائے گی تو شوہر کو کچھ اختیارات اللہ نے دیے ہیں، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ بیوی کو کچھ چیزوں کا پابند کیا گیا ہے، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا، اس کے مال کو اس کی مرضی کے بغیر خرچ نہیں کرنا، اور بچوں کے مسائل کے اندر اور کئی چیزوں کے اندر جو ہے وہ بھی ایک سسٹم وہاں، لیکن شوہر جو ہے وہ تقوی کا خیال رکھے، حلال و حرام کا خیال رکھے، وہ بھی اپنی جو ازدواجی ذمہ داریاں ان کا خیال رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جو مرضی کرے اور عورت پابند ہو، یہ بات نہیں۔ اگر وہ اپنی مرضی کر رہا اور پابندی نہیں کر رہا تو یہاں عورت جو ہے وہ مناسب طریقے سے اس سے جدا ہو جائے، جی اس کو اللہ نے اختیارات دی۔ اگر تحمل کرتی ہے تو اس کا پھر بے پناہ اجر ہے، وہ پھر خدا پوچھے گا اس سے، لیکن اگر وہ تحمل نہیں کرنا چاہتی تو اللہ نے یہ اختیارات اسے دیے ہوئے ہیں۔ تو ایک حدیث کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں کہ امام صادق علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، فرماتے ہیں شوہروں کو، چونکہ گفتگو بھی اسی موضوع پہ ہو رہی ہے، فرماتے ہیں کہ اپنی خواتین یعنی اپنی بیوی پر جو ہے اس پہ تہمت نہ لگائیں۔ دیکھنا ہمارے ہاں جب بھی کوئی معاملہ بگڑتا ہے تو ایک تہمت سے، ایک ایسی غلط بات سے شروع ہوتا ہے کہ جو اصل میں ہو ہی نہیں ہوتی، لیکن کسی دوسری خاتون، کسی دوسرے شخص کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان ڈال دی جاتی ہے اور اس کی زبان بولی جاتی ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی پر، اب وہ بیچاری آپ کے گھر میں آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس پر تہمت لگائیں، کوئی غلط نسبت اس کی طرف دیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر یہ کام کرے گا، چاہے کسی کے بھی کہنے پہ کیا، اگر یہ کام کرے گا تو پھر ایک طولانی پشیمانی اس کے لیے ہے اور سخت عذاب جو ہے وہ اس کا منتظر رہے۔ ہمارے معاشرے کا ایک سنگین اور دوسرے لفظوں میں ایک المیہ یہ ہے کہ معمولاً جیسے آپ نے بھی اشارہ فرمایا کہ جس گھر میں خاتون گئی ہے اس گھر کے اندر خاتون پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، یہ شوہر کی غیرت سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ غیرت شوہر کی یہ ہے کہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، اس کو ہر دشمن کے شر سے بچائے، اس کو جو ہے ہر شیطان کے شر سے بچائے، اور بیوی جو ہے اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کرے۔ اگر کوئی اس کی بیوی کے بارے میں غلط انگلی اٹھاتا ہے تو اس کی انگلی کو دور کرے، اپنی بیوی کا مدافع بنے، محافظ بنے، اس کا دفاع کرے، یہ غیرت ہے، نہ کہ اس بیچاری پر سختی کرنا یا اس پہ ظلم کرنا، سب کی باتوں کو ماننا، اس کی نہ ماننا، یہ غیرت نہیں ہے، یہ شیطانی رویے ہیں، یہ وہی ہندو سماج ہے، یہ کوئی اسلامی کلچر نہیں ہے، بلکہ میں کہوں گا اگر یہ عاقل ہے تو یہ کوئی انسانی جو ہے وہ کلچر نہیں ہے، بلکہ حیوان بھی شاید بعض معاملات میں نر و مادہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، یہاں تو یعنی انسان گویا حیوان سے بھی چلا جائے نیچے۔ تو غیرت یعنی کیا ہے؟ بیوی کی عزت، بیوی کی ناموس ہر اجنبی سے، ہر نامحرم سے، ہر غیر سے محفوظ رکھنا، اور بیوی کا مدافع بننا، بیوی کا محافظ بننا، بیوی کو حفاظت فراہم کرنا، اور بالآخر یہ بیوی جو اس کی سرپرست ہے تو ہر اعتبار سے اپنی بیوی کو سکون دینا، یہ غیرت ہے، بے شک، نہ کہ یہ غیرت ہے کہ ہم کسی کے کہنے چاہے اپنے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا کہ ماں باپ کا احترام ہم پر واجب ہے، اللہ کی عبادت کے بعد یہ احترام واجب ہے، لیکن اس کا بھی ایک ریڈ بارڈر ہے، وہ یہ ہے کہ خدا کی نافرمانی نہ ہو۔ بے شک، ماں باپ کا احترام اتنی دیر تک ہے کہ جب وہ ہمیں گناہ پہ مجبور نہ کریں، اگر وہ گناہ چاہے بیوی کے حق میں ظلم یا اس کی طرف بری نسبت کی دینے میں بھی ہو تو یہاں ماں باپ کا احترام نہیں ہے، وہاں انسان اپنے ماں باپ کو سمجھائے، اگر وہ پھر بھی اسے مجبور کرتے ہیں تو شب ان سے علیحدہ ہو جائے۔ یہ علیحدہ ہونا اپنے ماں باپ کو گویا عذاب سے بچانا ہے تاکہ وہ مزید گناہ گار نہ ہو، اس نقطہ نظر سے ہے۔ تو بالآخر کسی کے کہنے پر کسی کے حق میں ظلم نہ ہو۔ بسا اوقات معاملے برعکس ہوتے ہیں، بیگمیں آتی ہیں ماں باپ سے بچوں کو چھڑا دیتی ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو تمام چیزوں میں حق کو اپنے مقام پہ رکھنا شوہر کا کام ہے، ہر طرف کی بات سنیں اور وہی کام کرے جو اللہ نے اس سے کہا ہے، حق کو حق کے مقام پہ رکھے، کبھی بھی باطل پر نہ چلے، اور جس کا قصور ہے اسے سمجھائے اور اس کے مطابق جو ہے وہ ایک اسلامی جو رویہ ہے اور اسلامی جو آداب ہیں ان کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے